ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، تو اگر واقعی ہم رحمت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آپ کو میرا ذکر کرنا پڑے گا، پھر میرا ذکر کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم پر اپنی رحمت بھیجوں گا۔ پھر صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی نہیں بلکہ میرے فرشتے بھی۔ دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب بھی ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم ان پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک رحمت کی صورت ہے۔ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ بھی ایک رحمت کی صورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاتے ہیں، ہمارے سینے رحمت سے بھر جاتے ہیں، جب ہم ذکر کریں گے تو یہ چیز ہوگی، جب ہم ذکر کریں گے تو یہ چیز ہوگی، رحمت الہی نازل ہوگی، ہمارے سینے بھرپور ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے، لیکن اس کے آگے کا بھی مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب رحمت آپ کو پہنچی ہے تو پھر رحمت کو بانٹو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو آپ میرے آقا و مولا، ہم اور آپ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو پھر رحمت الہی جو ہمیں ملے تو پھر اس رحمت کو بانٹنا چاہیے۔ تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور پیروی میں ہم رحمت کو بانٹیں گے تو پھر آمد رحمت کی اور بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ رحمت بانٹی کس طرح جاتی ہے؟ ہم بانٹتے ہیں لیکن پوری دیانتداری، سچائی، خلوص اور اپنے عملی رویے کے ساتھ بانٹنا کچھ اور ہے۔ جیسے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کی صورت میں ابتدا کرو، السلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ دیکھیں شروعات ہی ملاقات کی رحمت سے ہو رہی ہے۔ اب جب ہم اپنی ملاقات کی شروعات رحمت سے کر رہے ہیں تو پھر دل کے اندر بھی اس کی حقیقت موجود ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے ہم رحمت کے الفاظ ادا کر رہے ہوں لیکن دل ہمارا محبت سے خالی ہو، رأفت سے خالی ہو، رحمت سے خالی ہو، بلکہ نفرت سے بڑا ہوا ہو، تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر تو نفاق ہو جاتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر وہ رحمتوں کی بات کر رہا ہے لیکن دل کے اندر اس نے رحمت نہیں رکھی ہوئی، اس نے نفرت رکھی ہوئی ہے۔ تو اے ذکر والو، ہم اور آپ جب ذکر کرتے ہیں تو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ صرف زبان پر سلام کا لفظ نہ ہو بلکہ رحمت کی جو حقیقت ہے، وہ جو پیغام ہے اور جو ایک اس کا افشاء ہے، لوگوں کی طرف اس کو پھیلانا اور بڑھانا، اس کا اثر دل میں موجود ہونا چاہیے۔ سچی بات ہے، جب اس طرح آپ سلام رحمت کے احساس کے ساتھ کریں گے تو اس سلام کا اجر ہی کچھ اور ہے، اس سلام کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس سلام کے پیچھے جو سکون ملتا ہے وہی نشانی ہے اس چیز کی کہ واقعی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو گیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم ذرا ٹٹولیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، آج اس کا یہ گمان ہے کہ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم کل بھی ذکر کرتے ہیں، ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہم ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو پھر سوال ہے کہ جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اطمینان ہوگا، تو ہمارے دلوں میں اطمینان ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اطمینان ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں شکر گزاری کا احساس ہے؟ اگر اطمینان اور شکر گزاری کا احساس نہیں ہے تو پھر رحمت کے الفاظ تو ہیں لیکن رحمت کی حقیقت اور رحمت کی علامت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس رحمت کو پانے کے لیے آج اس بابرکت مہینے میں اس کا پہلا عشرہ بھی رحمت ہے، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے بھی رحمت، بخشش، مغفرت۔ تو ہم یہاں جب آئے ہیں تو آج ہم یہ ذرا تھوڑا سا
رمضان کے دنوں میں یہ مشق شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کا حصول، فیض بھی رحمت ہی ہے، فیض بھی رحمت ہی ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرشد کے سینے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہمیں میسر ہوا، ہمیں ملا۔ تو اس مہینے میں جب ہم یہ کوشش شروع کریں گے تو پھر یقین جانیے ذکر کا جو کام ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، وہ ذکر کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا، ورنہ تو یہ ذکر کا جو عمل ہے یہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو آئیے ہم یہ پکا عزم کریں اور پکا ارادہ کریں کہ جس سے بھی ہم ملیں اس کے لیے جب سلام کے الفاظ بولیں تو دل کی گہرائیوں سے بولیں، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دل میں طمانینت ہو، دل میں عجز ہو، انکساری ہو، اگر کوئی پیار دے، اگر کوئی میری تعریف کرے، اگر کوئی میری مدد کرے تو میں سراپا شکر گزاری کا احساس بن جاؤں، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے اندر شکر گزاری کا احساس ہو، میرے روئیں روئیں سے، میرے بال بال سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کا احساس نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ ایک لائف سٹائل ہے دوستو، اس کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے۔ اس بھاگم دوڑ کی زندگی میں ہم ان اہم بنیادی چیزوں کو بھول گئے ہیں، اور پھر یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم طریقت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں، طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں۔ تو یہ ایک لذت، یہ ایک مزہ، یہ لطف ہم اور آپ اس بابرکت مہینے میں پا کر دیکھیں۔